سے پہلے ہم بول کی رنگ کی طرف جائیں گے اور ہمارے پاس آج انم حمید موجود ہے، ایک نئی آرٹسٹ ہے ناظرین، ہم ان کی طرف چلتے ہیں. اور آج یہ جو لکھ رہی ہیں یہ ہمیں بتائیے کہ آپ کیا آج لکھ رہی ہیں. میں دکھا سکتا ہوں السلام ناظرین کو. علیکم، کیسی ہیں آپ انم؟ وعلیکم السلام، میں کیسی یہ لیجیے. یا آپ سامنے دیکھیں. جی انم، انم کیا بنا رہے ہیں آج آپ؟ میں نے جو آیت چوز کی ہے یہ پاکستان کی مناسبت سے کی ہے کہ آج 27 رمضان ہے. جی. تو آج پاکستان آزاد ہوا تھا. تو یہ آیت کا ترجمہ ہے کہ اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے. اور یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے حوالے سے مانگی تھی اور یہ میں اس بات کی امپورٹنس بتاتا ہے کہ کسی بھی ملک کے لیے امن کتنا ضروری ہے. یعنی پیغمبروں نے بھی اس کے لیے دعا فرمائی ہے. آئیے آپ ہمارے ساتھ تشریف لے آئیے. جی کہہ تھینک یو. ارے آپ تو پارٹ ہے ہمارے اس ٹرانسمیشن کا، ہمارا حصہ ہیں. بیٹھیے. بول فیملی کا حصہ ہے اور آج ان کا پہلا دن ہے، تھوڑی سی کانشیس ہو رہی ہیں. کل خود ہی آ کے بیٹھ جائیں گی. کیسے یہ ہوا، مطلب لگا کیسے، کب لگا کہ میرے اندر ایک کیلیگرافر ہے، میرے اندر ایک آرٹسٹ ہے، ایک پینٹر ہے؟ اٹس سنس KG2 میں شروع سے ہی آرٹ ورک اپنا بہت لے کر چلی ہوں ایز اے پیشنیٹ. اور میں ایک ڈیزائنر ہوں، ٹیکسٹائل ڈیزائنر. ٹھیک ہے. اور ابھی میں بونانزا میں ایز اے ورک جاب بھی کرتی ہوں ایز اے ڈیزائنر. آپ نے KG2 کا KG2 کسی ڈسکور کس نے کیا کہ آپ میں ٹیلنٹ ہے؟ کیسے اندازہ ہوا؟ یہ میرے نانا آلویز آتے تھے، ایک ٹاپک دے کے جاتے تھے کہ اس پہ کچھ بنانا ہے تمہیں. اچھا. تو بس اس پہ بنایا اور بس وہ ایک. اور نانا کو خود انٹرسٹ تھا، وہ خود کرتے تھے؟ نانا کو خود انٹرسٹ تھا، لیکن ان کو یہ ہوتا تھا کہ وہ ہر بچے کی اتنا ٹیلنٹ کو باہر لانے کے لیے ڈفرینٹ کوشش کرتے تھے کہ میں چیک کروں میرے بچوں میں. ماشاءاللہ تربیت کی بات ہے نا ساری. ٹھیک ہے. تو انہوں نے جج کر لیا تھا دیٹ یو ہیڈ دس ٹیلنٹ ان یو، تو انہوں نے کہا کہ اس کو دیکھتے ہیں کہاں تک پہنچتا ہے. واہ واہ واہ. تو جب میں اس فیلڈ میں بھی آئی تو بہت سارے لوگوں نے بولا کہ آرٹسٹ کے کوئی فیلڈ نہیں ہے، اس میں کچھ ہے نہیں، انجینئر، ڈاکٹر، ایسے ہی کہتے ہیں. بٹ the nana was and my father. آپ نہیں، جب ہم ایکٹنگ میں آئے تھے ہمیں بھی سب نے یہ بولا تھا کہ ڈاکٹر کب بننا ہے، یہ تو سائٹ پہ ہے. ہاں سائٹ میں ہے. میرے فادر اور میرے نانا نے مجھے بہت سپورٹ کیا ہے. تو بس یہ ہے کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ یہ دیکھیں کہ گھر میں اگر کسی اس طرح گھر کے ممبر کی سپورٹ ہوتے انسان کیا کیا کمال کہاں پہنچ سکتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. گوہر دیکھیں کتنا اچھا ماشاءاللہ کلام پڑھتی ہیں، فیملی کی سپورٹ ہے. اسی لیے تو ہم سب میں مجھے لگتا ہے یہاں اسی لیے بیٹھی ہوئی ہیں، اسپیشلی لڑکیاں، کہ جب ان کے والد صاحب یا ان کے بھائی یا ان کے شوہر انہیں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم جاؤ، ہم ہیں، تم کرو. ہبا نارملی یہ بات آپ کرتے ہیں، آپ جن کا یہ شال بہت پسند آ رہی ہے، بہت ڈیفرنٹ ہے. کیا ہے یہ کرافٹ بنوا کے لائی ہیں آپ؟ نارملی خواتین کہتے ہیں کہ مجھے اچھا لگ رہا ہے، اس لیے میں نے پوچھا کہ کہاں سے اور کیا ہے یہ جو ہے نا بہت پسند ہے مجھے خود بھی شال، اور یہ ملتان سے میں نے بنوائی ہے. ہاں وہ لگ رہا ہے بالکل ایسا ہی ہے. اور سمیز میں بھی کتنی محنت لگتی ہے، آپ دیکھیں پورا یہ ہینڈ ورک ہوتا ہے، باقاعدہ لوگ بیٹھ کے اس کو کیا کرتے ہیں. ہمارے ملک کی کیا ہی بات ہے ناظرین، کیا کیا جو ہے وہ فن موجود ہے ہمارے ملک میں ماشاءاللہ. آج کے موضوع پاکستان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ اس آزادی کی نعمت کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ پاکستان کے حوالے سے سب سے پہلے پاکستان زندہ باد، سب کے دلوں میں قائم رہے، آباد رہے ہمارا ملک، آمین. اور امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وطن سے محبت مومن کی نشانی ہے. تو ہر وطن سے محبت کرنے والا بے شک مومن ہوتا ہے. اور آپ کی طرح میں بھی سلام پیش کرتی ہوں تمام لوگوں کو جو اپنے ملک کے لیے جی رہے ہیں. ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں ہماری جنریشن میں کافی ایسے لوگ ہیں جو ہمارے ملک سے جانا چاہتے ہیں، ان کی کہیں نہ کہیں ایمان میں کمزوری آ جاتی ہے، لیکن اپنے ملک کو نہیں چھوڑنا چاہیے. ان کی حفاظت کے لیے، ان کی آگے کامیابی کے لیے سب نے مل کے ساتھ دینا چاہیے. بہت اچھی بات ہوتی ہے. آپ کیا کہیں گے پاکستان کے بارے میں؟ پاکستان کے بارے میں یہی کہوں گی کہ بہت قربانیوں سے بنا ہے اور ہمارے فور فادرس نے اس پہ بہت اپنی جانیں قربان کی ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ اب یہ جو پالیٹکس اور ڈفرینٹ چیزیں ان سے باہر نکل کر صرف پاکستان کے امن اور سکون کے بارے میں سوچنا چاہیے. بالکل اچھی بات ہے کہ اس وقت ہمیں ہر طرح کے ڈفرینسز کو سائڈ پہ رکھ کے ایز اے پاکستانی مل کر سوچنا چاہیے کہ ہم پاکستان کو ترقی کے مقام پر کیسے پہنچا سکتے ہیں. بالکل سمیع، علماء کرام سے بھی میں چاہوں گی کہ آج کل جو پوری دنیا میں ہو رہا ہے اس کے اثرات ہمارے ملک پہ بھی کس طرح پڑ رہے ہیں اور ان سے بھی کس طرح لڑنا ہے، ان کا کس طرح مقابلہ کرنا ہے. ناظرین ہم اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے، علماء کرام سے بات کریں گے ہم. اور اس سے پہلے بس میں جو ہے وہ گوہر سے ایڈریس لینا چاہتی ہوں اس شال کا کہ مجھے یہ بتا دیجئے کہ کہاں سے بنوائی ہے تاکہ میں بھی اپنے لیے بنوا لوں. مجھے آواز نہیں آ رہی آپ کی، مائک میں بولے. انہوں نے راز و نیاز میں بولا ہے. ہاں انہوں نے خاموشی سے بتایا ہے بہت. کیا میں آپ کو انسٹاگرام کا لنک دے دوں. بس بہت شکریہ آپ کا. اچھا ویسے ہبا میں صرف یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ اگر
हम आम तौर पे लोगों को देखते हैं ना बाहर सड़क ट्रैफिक के ऊपर, किसी ने बड़ी अच्छी बात की कि किसी भी कौम के नज़्म ज़ब्त को देखना हो ना जी तो वहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल को देख लिया जी कि अगर लोग कतार में खड़े हुए हैं वो एक कौम को रिप्रेजेंट करता है। अल्लाह ताला ने हमें नेमत से तो नवाज दिया, पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क, हम एक आज़ाद शहरी हैं, लेकिन सवाल यही है कि आज़ाद शहरी होने के नाते हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है कि हम इस आज़ाद मुमलिकत पाकिस्तान के लिए क्या क्या काम करें। क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता कि हम कानून की पाबंदी करें? क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता कि हम अपने टैक्सेस पे करें? बिल्कुल क्या हमारा हक नहीं बनता कि हम दूसरों के हकूक़ की हिफाजत करें? बिल्कुल क्या हमारा हक नहीं बनता कि हम पाकिस्तान की तरक्की के लिए दिन रात मेहनत करें? बिल्कुल ये सब हमारे फ़राइज़ में से है। हमें समझने की ज़रूरत है कि हम इन फ़राइज़ में से कौन से फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि हम फ़राइज़ अंजाम नहीं देते, हकूक़ मांगते रहते हैं अपने सारे कि हमारे जी। हक देते रहो। इनफैक्ट कि हम अपने घर के बाहर से भी शुरू नहीं कर रहे होते, कुछ बड़ा तो बहुत दूर की बात है। अब अपनी गली भी साफ नहीं कर रहे होते, अपने घर का बाहर का एरिया भी क्लीन नहीं कर रहे होते, अपने पड़ोसियों को तकलीफ दे रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं कि जी हमें पूरा मुल्क ऐसा चाहिए। आप क्या समझते हैं दूसरे मुल्कों की तरक्की के पीछे वो दीवारें हैं? वहाँ लोग हैं डिसिप्लिन्ड, और वही उस जगह को डिसिप्लिन्ड और खूबसूरत और तरक्की याफ्ता बनाते हैं। नाज़रीन बिल्कुल ऐसा ही है। नाज़रीन ब्रेक की तरफ जाना होगा और फिर वापस आना होगा और इसी तरह आपसे मज़ेदार गुफ्तगू का सिलसिला बना रहेगा। हमारे साथ रहिएगा। आप देख रहे हैं रमज़ान में बोल।